میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراویح کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ رمضان آ رہا ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 8 ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 20 ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تراویح 20 ہے، اور 20 رکعت تراویح خود اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث تاریخ جرجان میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، حضرت جامع ترمذی میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، مسند الامام زید میں موجود ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں 8 ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے پیغمبر کی تراویح سنت 20 ہے۔ کتنی تراویح سنت ہے؟ 20 تراویح سنت ہے۔ 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراویح پڑھی ہے، تو تراویح کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراویح کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے، مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے۔ ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے۔ انہیں حولا بخاری بولے تو انہیں سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا بول دیا بخاری میں، بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تراویح ادا فرمائی۔ کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین نے 20 رکعتیں تراویح ادا کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پسند فرماتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، موطا لوگ کہتے ہیں عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھوایا۔ یہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے، یہ 8 پڑھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھایا۔ عمر فاروق سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 8 رکعت ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں موطا، یہ موطا امام مالک میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، صفحہ نمبر اس کا ہے 94 سند ہے۔ اب مالک محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ کہتے ہیں کہ سند بھی ذرا نوٹ کیجیے گا۔ سند امام مالک فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف سے مروی ہے، امام مالک محمد بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا ان یقوم للناس کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں ب11 رکعتا۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ تو عمر فاروق نے جو لاگو کیا تھا جماعت میں کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ یہ موطا کی حدیث بالکل صحیح ہے، اور کس طرح صحیح ہے؟ بخاری مسلم کے لیے بھی کی، کیونکہ میں نے جو نام گرا ہے نا اس کی سند میں جو لوگ ہیں، پہلے کون ہے؟ پہلے تو مالک، امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک کس سے سنا رہا ہے؟ محمد بن یوسف سے۔ وہ کس سے سنا رہا ہے؟ سائب بن یزید سے۔ وہ عمر فاروق کا عمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو سند ہے ٹھیک اسی سند سے بخاری میں کئی حدیث موجود ہے۔ یہ صرف بخاری کے راوی نہیں ہے، بلکہ اسی لائن سے بخاری میں کئی حدیث آئی ہے۔ میں ایگزامپل دوں گا آپ کے سامنے۔ یہ میں بخاری بولتا ہوں، فتح الباری اور حدیث نمبر
اس کا کھولتا ہوں 1858. یہ فتح الباری ہے ہمارے پاس جلد نمبر 4. فتح الباری صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 92. اب اس میں امام بخاری اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے استاد سے, اور وہ المحمد بن یوسف سے یہاں پہ المحمد بن یوسف. آگے کیا ہے انس صاحب بن یزید. آگے کیا ہے انس صاحب بن یزید. قال آگے حدیث شروع ہو رہی ہے. اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہے تو بخاری کی حدیث پر کیا فیصلہ کرو گے؟ سند پہ کیا کرو گے تم؟ ضعیف ہے تو بخاری میں کہاں سے آگے ہے؟ ارے ابھی تو ہم نے ایک حدیث پڑھی ابن شیبہ کی, ہم نے کہا یہ راوی بخاری مسلم کے. ارے یہ تو راوی اسی ترتیب سے وہی لائن اس میں موجود ہے. یہ بخاری کی حدیث جس لائن سے آ رہی اسی لائن سے حدیث آ رہی ہے. اور اس کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ اس کے سارے راوی صحیح. اور بخاری میں یہ لائن ایک جگہ موجود نہیں ہے, یہ سند ایک جگہ موجود کہیں. یہ ایک حوالہ یہ رکھو. یہ بخاری میں ایک اور کھولتا ہوں میں, یہ ہمارے سامنے فتح الباری جلد نمبر 6 جلد نمبر 6 اور اس کا میں صفحہ نمبر کھولتا ہوں 45. موطا میں کیا ہے؟ مالک کہتے ہیں محمد بن یوسف عن صاحب بن یزید. اس کے بعد ڈائریکٹ حدیث آ رہی ہے. یہ دیکھو امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے استاد سے, اور وہ کیا کہتے ہیں عن محمد بن یوسف, وہی محمد بن یوسف, عن صاحب بن یزید, وہی صاحب بن یزید, قال آگے حدیث کیا بولو گے اس حدیث کے بارے میں؟ ضعیف ہے. یہ دوسرا نمونہ, یہ موطا کی جس سند سے حدیث موجود ہے اور یہ فاروق نے کہا 11 پڑھنا, وہی سند بخاری میں 2 جگہ موجود ہے. یہ رکھو بخاری میں تیسری جگہ یہی سند دکھاتا ہوں, تیسری جگہ یہی سند بخاری میں. یہ ہمارے پاس ہے فتح الباری جلد نمبر 7, فتح الباری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر اس کا میں کھولتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 4062. حدیث نمبر 4062 یہاں پہ حدیث نمبر 4062. یہ فتح الباری ہے جلد نمبر ہے 7 صفحہ نمبر ہے 449. حدیث نمبر ہے 4062. اوپر کیا ہے موطا میں محمد بن یوسف صاحب بن یوسف. اس میں امام بخاری اپنے استاد سے اور اپنے استاد سے وہ کہتے ہیں محمد بن یوسف, وہی محمد بن یوسف, قال سمیت صاحب بن یزید, میں نے صاحب بن یزید سنا. قال آگے حدیث ہے, آگے حدیث کیا بولیں گے؟ یہ بخاری کی تیسری حدیث بھی صحیح ہے, یہاں بھی کمزوری ہے. اس میں کہاں پکڑ پکڑو گے؟ محمد بن یوسف کو پکڑو گے. پہلے امام مالک ہے, امام مالک کو کیا کرو گے؟ 4 اوپر ہے, ان کو پکڑ نہیں سکتے. آگے محمد بن یوسف ہے, کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ صاحب بن یزید کیا کہو گے؟ 3 جگہ آ رہے ہیں بخاری میں, اسی رائے سے آ رہے ہیں. یہ رکھو. اور اسی سند سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, اسی لائن سے صحیح مسلم میں بھی. یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے انگریزی والی جلد نمبر 3 ہے اور میں صفحہ نمبر کھولتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 39 اور حدیث نمبر ہے 1568. امام مسلم اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں, وہ اپنے استاد سے وہ کہتے ہیں عن محمد بن یوسف, یہاں پہ محمد بن یوسف وہ کہتے ہیں قال کہتے ہیں سمیت صاحب بن یزید, میں نے صاحب بن یزید سنا. یہاں بھی صاحب بن یزید, وہی لائن سے حدیث مسلم میں آ رہی. اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے بتاؤ؟ یہ جو 11 رکعت پڑھانے والی حدیث ہے کہ عمر فاروق نے موطا میں جو حدیث ہے کہ عمر فاروق نے 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا, یہ عمر فاروق کی بات جس لائن اور جس سند سے ہم تک پہنچ رہی ہے اسی لائن اسی سند سے بخاری مسلم میں روایتیں موجود ہیں. میں نے 4 دکھائے, 3 بخاری سے اور 1 مسلم سے. ارے ہم اگر کسی ابن ماجہ کی حدیث کو صحیح بولتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ حدیث کو نہیں بولتے. اب بخاری مسلم کی حدیث کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا سوچ سمجھ کے بولنا. اگر اس میں کیڑے نکالو گے کہ سند غلط ہے تو ہم آپ سے سوال کریں گے. یہی سند بخاری میں 3 جگہ, مسلم میں 1 جگہ موجود ہے, اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ سند کی بات کر رہا ہوں. اور اگر راوی کو دیکھیں گے نا, راوی پتا نہیں کتنا ہے. محمد بن یوسف کو آپ دیکھو گے بخاری میں کتنی جگہ بہت ہے. صاحب بن یزید کو دیکھیں گے بخاری میں کتنے, مسلم میں کہاں بہت ہے. میں نے ہر جگہ سے نہیں نکالا, میں نے وہ 4 جگہ دکھائی ہے جہاں دونوں ایک ساتھ ہیں, جہاں دونوں اسی لائن میں, جس لائن میں موطا کی حدیث آ رہی ہے. ورنہ الگ الگ دونوں کو دکھاتے, موطا مسلم بخاری میں ہوتا ہے. تو پتا کیا
चला, एक मोटे ज़हन वाला भी आदमी समझ सकता है कि जो बुखारी मुस्लिम में उसी सनद से हदीस आ रही, उसी सनद से मुअत्ता की वो हदीस है। अब लोग क्या कहते हैं, मुअत्ता की हदीस तो आपको नजर आ गई, उसी मुअत्ता में कि उमर फारूक ने 20 रकत पढ़ने का हुक्म दिया। अरे भाई वो ज़ईफ है। आप कोई माई का लाल दिखाए बुखारी मुस्लिम में उसके रावियों को, कोई दिखाए उसके रावियों को, और उसमें अंदर जो कमजोरी जो इनकता है वो दिखाए कोई। उसमें उमर फारूक के बात ऐसे साफ नकल कर रहे हैं जिन्होंने उमर फारूक का जमाना पाया नहीं। लेकिन हम जो लाइन पेश कर रहे हैं इस लाइन से हदीस है बुखारी मुस्लिम। तो पता क्या चला, ये जो 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया उमर फारूक ने, यही सही और हक है। इस तरह में बहुत हदीसें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसी पर बस करता हूं। लेकिन हमारी दूसरी सीटी देखना ना भूलें। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक चीज और पेश कर दूं। ये बात होगी कुरान हदीस से। तीसरी चीज क्या, दलील की बात हो रही थी। तो हदीस से ये साबित हो गया है कि तरावी कितनी है, 8 रकत है, 11 रकत है। अब देखें इजमा, तो उमर फारूक के दौर में जो मुअत्ता से साबित हुआ कि 8 रकत पढ़ी जाती थी, 11 रकत पढ़ी जाती थी वितर समेत, उसके खिलाफ एक भी सही हदीस मौजूद नहीं। पता क्या चला, उमर फारूक के दौर में इजमा था। इजमा भी हमारे पास। अब अगर कोई दावा करे नहीं उमर फारूक में कोई दूसरा भी मसलक था, गिरोह था, तो सबूत पेश कर। उमर फारूक के दौर में रकत तरावी कितनी रकत पढ़ी जाती थी, इस ताल्लुक से सही और ऑथेंटिक बात सिर्फ मुअत्ता में और भी किताबों में, लेकिन ऑथेंटिक बात सिर्फ 11 पढ़ी जाती थी। लेकिन 11 से इधर उधर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, सही सनद से मौजूद है, लेकिन